اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صلوات عزیزان محترم، یہ مجلس سن ہجری کی مجلس شام غریبہ ہے۔ اس محترم اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حجرات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 13ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، سب سے زیادہ۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی صاحب علم بھی ہے اور اللہ ہی صاحب خبر بھی ہے۔ اس آیے مبارکہ کا آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ ناس کے معنی انسان۔ لفظ انسان اور لفظ ناس یہ عربی زبان میں نسل آدم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ انسان اور ناس، میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ انسان کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان۔ اور ناس کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو ناس کے معنی انسانیت، آدم کی نسل، آدم کی اولاد۔ عجیب بات یہ ہے
کہ اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں، کبھی خطاب کرتا ہے شخصی طور پر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ یہ خطاب شخصی ہے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، شخصی خطاب ہے، ٹھیک۔ اور کبھی وہ خطاب کرتا ہے قوموں سے، یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل۔ کبھی ملتوں سے خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو اے کافرو۔ کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ تو انداز تخاطب الگ الگ ہے، لیکن اب میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یا ایھا الناس کی آیتیں ہیں نا، جا کے قرآن میں دیکھنا کہ کتنی ہیں۔ اے لوگوں، اے انسانوں، الہامی جتنی بھی کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جتنی بھی ہوں، یعنی سچا دعویٰ ہو یا غلط دعویٰ ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ اپنی امتوں کو پکارتی ہیں، اپنی امتوں کو بلاتی ہیں، پوری انسانیت کو سوائے قرآن کے کسی نے دعوت نہیں دی۔ دیکھو یہ آفاقی پیغام ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی خطے میں آنے والا دین نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے پروردگار نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ کیا کمال کی آیت ہے، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی خالق وہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ نساء کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، بھائی کیا کمال کا مرحلہ فکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تقوی اختیار کرو اللہ کا، اس میں کہا عبادت کرو اللہ کی، یہاں کا تقوی اختیار کرو اللہ کا جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ تو اب قرآن کی نگاہ میں کوئی ایک قوم یا کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس کی نگاہ میں۔ یہی سبب ہے کہ جب قرآن آواز دیتا ہے، ذرا انسانیت کا وقار تو دیکھو، جب قرآن آواز دیتا ہے تو اس طریقے سے آواز دیتا ہے، من قتل نفسا، سورہ بقر دوسرا سورہ قرآن کا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو بھی ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قاتلوں کے معاشرے میں اس سے بہتر سبق اور کیا ہو سکتا تھا؟ آیت کا راز سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہم نے دیا تھا، تو تم کون ہو چھیننے والے؟ اب جو بھی کسی کا حق چھینے وہ قرآن کی نگاہ میں مجرم ہے۔ اب سب سمجھ رہے ہو نا؟ اب ناز سمجھ میں آیا؟ انسان، پوری انسانیت۔ اب یہ کوئی جغرافیائی دین نہیں ہے کہ فلاں خطے کے لیے ہو فلاں خطے کے لیے نہ ہو، یہ کوئی قومی یا قبیلوی دین نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے ہو اس قوم کے لیے نہ ہو۔
یہ پوری انسانیت کا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اللہ رب الناس ہے, کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اس کی کتاب قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ رب الناس, اس کی کتاب ھدی للناس. ملاتے جاؤ, قرآن کے مختلف مقامات ہیں. اچھا بھائی, تو اس کا گھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین. یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے. بنی اسرائیل کے لیے نہیں, بنی اسماعیل کے لیے نہیں, مشرق کے لیے نہیں, مغرب کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب الناس, قرآن ھدی للناس, گھر ھدی للناس. بھائی یہی تو ہے نا. اور اب میرا رسول قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول الناس پوری انسانیت کے رسول ہے. اب اگر رسول چلا جائے تو وہ آئے جو ناس کی ہدایت کی ذمہ داری قبول کرے. ناس کی ہدایت مدینے کی نہیں, مکے کی نہیں, مشرق کی نہیں, مغرب کی نہیں, ناس کی ہدایت. اب جاؤ دیکھنا سورہ آل عمران آیت کا نشان 110. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم کچھ اتنے اچھے لوگ ہو امت کے کہ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیج دیا. کنتم خیر امت, تم اس امت کے بہترین لوگ ہو, سب نہیں. اور دلیل تمہیں اس لیے بھیجا کہ امر بالمعروف کرو, اچھائیوں کا حکم دو, نہی عن المنکر کرو, برائیوں سے روکو. کیا امت کا ہر شخص سارے معروف جانتا ہے؟ کیا امت کا ہر شخص سارے منکر جانتا ہے؟ کچھ ہے. بھائی اب کہاں ڈھونڈے کہ وہ کون ہے جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں؟ تو اب ذرا یہ سلسلے فکر مربوط ہے, میرے ساتھ ساتھ چلنا. بھائی دیکھنا سورہ اعراف میں آواز دی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میں نے محمد کو بھیجا, یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا, ساری برائیوں سے روکے گا, ساری اچھائیاں جانتا ہے جب حکم دے گا. ساری برائیاں جانتا ہے جب تو روکے گا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ اب میں اس مرحلے فکر پہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے میں آگے بڑھوں گا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. 3 لفظ ہیں. رسول ہم نے بھیجا ہے, نبی اس کے پاس علم ہے, خبر ہے, امی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. آپ کی سمجھ میں آیا یہ مسئلہ کیا ہوا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں فلاں شخص بڑا ذہین ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے لیکن اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو مقام تعریف میں مذمت کے الفاظ کو شامل نہیں کیا جاتا. عام انسان نہیں کرتے تو اللہ سے کیا توقع ہے کہ وہ شامل کرے گا؟ یہ مقام ختم نبوت ہے جہاں علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو سنتے جاؤ. قرآن نے ایک تاریخ علم ٹریس کی ہے, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دیکھو قرآن نے 2 آیتوں میں پوری تاریخ علم سمیٹ دی. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تاریخ علم شروع ہوئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ترجمہ نہیں کیا میں نے,
اور کروں گا بھی نہیں. تاریخ علم کا آغاز وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، یہاں سے تاریخ علم شروع ہو رہی ہے. اور اب تاریخ علم کا اختتام بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. تاریخ علم کا آغاز، تاریخ علم کا اختتام. اب درمیان میں کیا ہے بھائی سنتے چلو، تھوڑا سا میرے ساتھ چلو. قرآن مجید کے مختلف مراحل کی آیتیں. وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا، 100% دے دیا. کلھا 100% دے دیا. سورہ کہف، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. سورہ کہف، علمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص علم دے دیا. سلیمان کے لیے کہنے لگا علمنا منطق الطیر. سلیمان کے لہجے میں پروردگار نے قرآن میں کوٹ کیا کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بولنے کا علم دے دیا. دیکھ رہے ہو. یوسف کے لیے آواز دی سورہ یوسف میں، علمتنی من تعویل الاحادیث، مالک تجھے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے، میں شکر گزار ہوں تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھتے چل رہے ہو نا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز دی، علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ہم نے تجھے عیسیٰ کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی. تو کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو زیرہ سازی کا علم دیا. دیکھ رہے ہو نا. کسی کو پرندوں سے بولنے کا علم عطا کر دیا. ایک ایک ڈگری کا علم دیا ایک ایک کو. ایک ایک